بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بکھر اصحاب کاف کا واقعہ جو حضرت علی نے یہودیوں کو سنایا تھا، قسط نمبر 3 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک روز تملیخہ کی باری تھی، سب اس کے مکان پر جمع ہوئے، کھانا وغیرہ کھایا جانے لگا، مگر تملیخہ نے کھانے میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ دوسرے وزیروں نے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی، اس نے جواب دیا، آج میرے دل میں عجیب طرح کا خیال آ رہا ہے جس کی وجہ سے کھانے پینے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا خیال ہے؟ تملیخہ کہنے لگا کہ یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہے اور زنجیر کے کسی چیز کے سہارے کے بغیر اور زنجیر کے بغیر کھڑا ہے، پھر اس میں یہ چاند اور سورج کیسے جڑے ہوئے ہیں، پھر آسمان پر کس طرح ستارے سجائے گئے ہیں، پھر میں زمین پہ غور کرتا ہوں کس نے اس پر پہاڑ قائم کیے ہیں، کس طرح سمندر موجزن ہے، پھر خود پر غور کرتا ہوں کہ کس طرح شکم مادر میں پلتا رہا، اور پھر کیسے وہاں سے مجھے خوراک ملتی رہی، اور کس طرح میں بزم ہستی میں آیا، اور کس طرح پال پوس کر مجھ کو جوان کیا گیا۔ یقیناً کوئی ہستی ہے جو ان مشکل ترین امور کو سر انجام دے رہی ہے۔ تو تملیخہ نے کہا کہ یہ تقریر سن کر پانچوں وزیر دم بخود رہ گئے اور اٹھ کر اس کے ہاتھ چومنے لگے کہ آج تم نے وہ بات کی ہے جو عرصہ سے ہمارے دماغوں میں پنہاں تھی۔ اب سب نے مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ اس ظالم و جابر بادشاہ کی بادشاہ سے دور بھاگ جانا چاہیے اور اس خدا کی پناہ میں چلے جائیں جو ان امور کو انجام دہندہ ہے اور اس جو حقیقی مالک ہے۔ پھر اب وہ اصحاب کا فوراً تینوں اپنی جگہ سے اٹھ کر بازار آ کر 3 درہم کے خرما خریدے اور اپنی چادر میں باندھا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکل پڑے۔ بادشاہ 3 میل نکل جانے کے بعد تملیخہ نے کہا کہ اب ہم ظالم کے بادشاہ کے ملک سے باہر آ گئے ہیں، اب کوئی فکر نہیں بلکہ گھوڑوں سے اتر کر اطمینان سے پیدل چلیں، شاید آگے آ کر اللہ ہمیں کوئی اطمینان بخش جگہ عطا کر دے۔ یہ سن کر سب گھوڑوں سے اتر پڑے اور جب 6/7 فرسخ راہ طے کر لی تو ان کے پاؤں سے خود بخود خون جاری ہو گیا، کیونکہ ناز کے پالے تھے، اس طرح کبھی سفر نہ کیا تھا۔ اتفاقاً ان کو ایک چرواہا نظر آیا، اس سے انہوں نے پانی یا دودھ طلب کیا۔ اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے مگر پہلے اپنا حال سناؤ، کیونکہ تمہارے چہرے سے خوف ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے شخص، ہم ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس میں جھوٹ بولنا روا نہیں ہے، اس لیے ہم کو پورا واقعہ بیان کرنا پڑے گا، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں دو گے۔ تو چرواہے نے کہا بے فکر رہو، میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ تب انہوں نے اپنا پورا واقعہ چرواہے کو سنایا۔ قصہ سننے کے بعد چرواہا بھی قدموں پہ گر گیا اور وہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور کہنے لگا کچھ ٹھہر جاؤ کہ میں بھی بھیڑیں مالکوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور واپس آ کر ان کے ساتھ ہو گیا اور ساتھ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ تو یہ قسط نمبر 3 تھی۔ قسط نمبر 4 سننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔